واقعہ معراج یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام براق نامی سواری پر مسجد حرام سے بیت المقدس لے جاتے ہیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی امامت فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ معراج میں مزید پھر پہلے آسمان پر لے جایا جاتا ہے۔ تو پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے، سلام دعا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ مسکرا اٹھتے ہیں، تو جب وہ اپنی بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں، آبیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس عمل کی وجہ پوچھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میری دائیں طرف میری وہ اولاد ہے کہ جو جنت میں ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، میری بائیں طرف وہ اولاد ہے کہ جو جہنم میں ہے کہ جسے دیکھ کر میں آبیدہ ہو جاتا ہوں، میں اشکبار ہو جاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں اور نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر چوتھے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر چھٹے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے پر رونے لگ جاتے ہیں، تو وجہ پوچھی جاتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ میرے بعد آئے ہیں اور آپ زیادہ تر مجھ سے کہیں زیادہ اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے جائیں گے، جبکہ میرے ماننے والوں کی تعداد آپ کے مقابلے میں بہت کم ہوگی۔ پھر اس کے بعد ساتویں آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا مقام آتا ہے۔ پھر اس کے بعد بیت معمور تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تاریخ میں یہ درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھر فائنل مرحلے پر پہنچ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ بمشکل 1 یا 2 کمان کا ہی رہ جاتا ہے یا اس سے بھی کم رہ جاتا ہے۔